جیسا کہ ندیم صاحب میں نے بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ان تمام معاملات پہ، اور آپ نے تفصیل سے سنا بھی کہ پی ٹی وی میں مارکیٹنگ اور دیگر جو خلاف قاعدہ و ضابطہ بھرتیاں ہیں اور غیر قانونی طور پر جو لوگ پی ٹی وی پہ قابض ہو چکی ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی کی لائسنس فیس میں جو اضافہ ہوا ہے نا، اس پہ بھی آپ نے ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے کہ اچانک جو ہے 100% سے بھی زیادہ فیس بڑھا کے 100 روپے کر دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پروگرام کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں. زین صاحب، ہماری جو یہ سارا ڈسکشن کا جو مدعا ہے نا، اس میں غیر قانونی بھرتیاں، میں ان ساری چیزوں کو اگنور کرتا ہوں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ نے ایک ڈائریکٹر مارکیٹنگ اپوائنٹ کیا، جس کو سیلری آپ دے رہے ہیں 15 لاکھ، اور اس کو ادر جو فیسلٹیز ہیں وہ انڈر ہینڈ جو بھی مل رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ڈفرینٹ مطلب ریجنل ہیڈ اور مقرر کیے. اب ان سب کا جو ہیڈ ہے نا، وہ ہے ڈائریکٹر مارکیٹنگ، جس کی سیلری ہے 15 لاکھ روپیہ کیش. اب یہاں پہ لوگوں کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ مارکیٹنگ بیسیکلی کیا ہے. ندیم صاحب، میں آپ کی معذرت بات کاٹ رہا ہوں. 15 لاکھ کی 17 لاکھ روپے وہ وصول کر رہے ہیں خابر اظہر صاحب. جی، وہ خابر اظہر صاحب 17 لاکھ وصول کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچرس، یہ 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں. ہم اپنے ایکسپینڈیچرس کے حساب سے اپنی انکم کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. انکم کے سورسز کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی کمپنی ہو، وہ پی ٹی وی ہے، وہ جیو ہے، وہ دنیا ہے، یا دنیا کی کوئی بھی کمپنی ہے، اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے آمدنی چاہیے. اب ہو یہاں پہ کیا ہوا کہ ہم نے آمدنی کا سورس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی بنتی ہے، وہ پروڈکٹ بناتی ہے، وہ سافٹ ویئر ہو، وہ کرسی ہو، وہ میز ہو، وہ اس پروڈکٹ کو بیچتی ہے. اس بیچنے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے مارکیٹنگ اینڈ سیلس ڈپارٹمنٹ کی، جو ان چیزوں کو بیچتا ہے، یا پھر گورنمنٹ سبسڈائز کرے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ نے بلوں کا ذکر کیا، آپ نے 25 روپے سے شروع کیا پر بل، پھر 35 کیا، اور آج الحمدللہ آپ نے اس کو ضرب 3 کر دیا. 35 کو 3 سے ضرب دے کے آپ نے 100 روپیہ اپروکسیمیٹلی 3 گنا زیادہ آپ کی نسبت بڑھا دی. اب وہ انکم آپ کی مارکیٹنگ ٹیم کی انکم نہیں ہے. مارکیٹنگ ٹیم کی انکم وہ ہوگی جو وہ سیلز کریں گے، جو وہ باہر سے ریونیو جنریٹ کر کے لیں گے. آپ پچھلے 4 یا 5 سال کی اسٹیٹمنٹس نکال لیں، 6 سال کی اسٹیٹمنٹس نکال لیں، 7 سال کی اسٹیٹمنٹ، انکم اسٹیٹمنٹ نکال لیں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نکال لیں، اور اس میں سے مائنس کر دیں وہ اماؤنٹ جو بجلی کے بل میں ہم لوگ پے کر رہے ہیں ایز اے جگہ ٹیکس. مطلب میں اس کو جگہ ٹیکس کا نام دوں گا کہ ہم اس کو جگہ ٹیکس کے طور پہ پے کر رہے ہیں پی ٹی وی کے لیے. باقی بھی تو چینلز ہیں، 100 سے زیادہ چینل جو ہیں وہ پاکستانی چینلز چل رہے ہیں، ہم ان کو تو نہیں دیتے. اب وہ جو اگر نکال دیتے ہیں آپ، جو جگہ ٹیکس ہمارے بلوں کے اوپر لگایا گیا، میں یہ نہیں کہتا یہ حکومت نے لگایا، یہ ان سے پہلے حکومتوں نے لگایا، انہوں نے کنٹینیو اس کو رہنے دیا، بلکہ اس کو ملٹیپلائی کر دیا. اب وہ جو 100 روپیہ اب یہ جو 100 روپیہ کیا ہے، اگر اس کو مائنس ہم کر دیں تو پی ٹی وی کی انکم کیا ہے؟ تو آپ کو ایک بگ مائنس ملے گا. مطلب بگ زیرو نہیں ملے گا، بگ مائنس ملے گا. اب جو 17 لاکھ روپیہ سیلری لے رہا ہے وہ کپتان ہے ٹیم کا. اس نے اپنے نیچے سلیکشن کرنی ہے ایک ٹیم کی کہ جو اس کو لے کے چلے گی ساتھ، جو اس کی معیار. تو جب آپ نے ایک نااہل، میں اب آپ کی ڈگری والی سائڈ پہ نہیں ہوں کہ مطلب اس بندے نے جی یہ نہیں کیا ہوا، یہ نہیں کیا ہوا، اس کی اہلیت پہ میں بات کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی کہ اس کے پاس مارکیٹنگ کی ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں، اس ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں. ایٹ لیسٹ اہلیت ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر بندے میں کچھ نہ کچھ. کہ بل گیٹس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ بل گیٹس یونیورسٹی گریجویٹ نہیں ہے، اس کو نکال دیا گیا تھا، لیکن آج اس کے پاس پی ایچ ڈیز ہزاروں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں. تو وہ اہلیت ہے، وہ ایک اتنی بڑی کمپنی، دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کو رن کر رہا ہے. اسی طرح آپ کو ایک بنایا سیٹ اپ دیا گیا کہ یہ جس کو بیچے. اب آپ جس نے بیچنا ہے وہ اپنی ایک ٹیم سلیکشن کر رہا ہے، تو وہ جب وہ خود نکما ہے تو وہ قابل آدمی کو کبھی نہیں رکھے گا، کیونکہ اگر قابل آدمی آئے گا تو اس کی جو نالائکی ہے نا وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. لہذا وہ
کوشش کرتا ہے جو بھی نااہل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ نااہل بندہ نا اپنے ساتھ لگائے تاکہ اس کی جو نااہلیت ہے نا اس کا مدعا کسی دوسرے پہ ڈالا جا سکے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اب آپ, میں نے کہا وہ کپتان ہے. جنگل میں شیر جو ہے نا وہ سب سے ایک طاقتور جانور گنا جاتا ہے. تو اگر آپ گیدڑوں کے غول کی, گیدڑوں کی ایک ٹیم بنا لیں اور اس کا کپتان شیر کو بنا دیں تو وہ جو شیر ہے نا ان سے کام لے لے گا. لیکن اگر آپ ایک شیروں کی ٹیم لے آئیں, اس کے اوپر گیدڑ کو کپتان بنا دیں, ان کا انچارج بنا دیں, تو وہ گیدڑ جو ہے نا اپنی نااہلیت چھپانے کے لیے کہ اس کو کچھ نہیں آتا وہ ان شیروں کو ذلیل کروا دے گا. تو یہاں پہ ہوا ہے یہ کہ آپ نے ایسا بندہ لگا دیا جو خود نکما تھا, خود نااہل تھا. جب خود نااہل تھا اس کو آپ نے کتنی بھی اچھی ٹیم دے دیتے, اب تو آپ نے ٹیم اچھی دی نہیں ہے, اس نے جو بھی سلیکشن اس نے کی کسی نے کی وہ اس سے بھی نکمی ٹیم نکلی. کہ بھائی مجھے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے جب میرا باس مانگ ہی نہیں رہا کام. وہ تو یہ کہتا ہے کہ آؤ بیٹھو کھاؤ پیو, کہ اس کو مجھے مطلب مٹھی چاپی کرتے رہو, دیٹس اٹ. اس کو یہ چاہیے. مارکیٹنگ کا جو پرنسپل ہوتا ہے, یہ میں آپ کو مطلب جیسے آپ چونکہ شو بز کے بیسیکلی آپ کرتے ہیں, مارکیٹنگ کا ایک بیسک پرنسپل ہوتا ہے کہ جو بندہ جتنی سیلری لے رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کی جو ہوتی ہے نا انکم یا اس کے تھرو جو پروفٹ آنا ہوتا ہے اس ادارے کو وہ ملٹی پلائی ود 10 ہوتا ہے. اگر ایک بندے کی سیلری 17 لاکھ روپیہ ہے تو اس کی سیلری کو ملٹی پلائی ود 10 کریں تو وہ اس کو اتنا ریونیو, نیٹ ریونیو جنریٹ کر کے ادارے کو دینا چاہیے. کیا کیا گیا؟ پھر ان سے نیچے, پھر ان سے نیچے. تو ایکچولی چونکہ وہ ان سب کے ہیڈ ہیں تو ان کو تو اپنی پوری ٹیم کا حساب دینا ہے. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن یہ ماہانہ تقریباً 4 سے 5 کروڑ روپے کی سیلریز بنتی ہے. میرے سورسز کے مطابق یہ 5 کروڑ کے لگ بھگ سیلریز بنتی ہیں. اب 5 کروڑ ملٹی پلائی ود 10 تو پی ٹی وی کا پروفٹ نیٹ انکم جو ہے وہ کم از کم 50 کروڑ روپے ماہانہ ہونی چاہیے تھی اس ٹیم کے تھرو. کیا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے کھوتے گھوڑے جو ہے نا بھرتی کر لی ہے, مارکیٹنگ کو چھوڑ دیتے ہیں. مارکیٹنگ سے ہٹ کے آپ نے گدھے گھوڑے جو ہیں وہ کر لیے. آپ نے ایک ڈرائیور کو اٹھایا, آپ نے اسسٹنٹ پروڈیوسر بنا دیا. آپ نے ایک مکینک کو اٹھایا, آپ نے اس کو جناب پروڈیوسر بنا دیا. آپ نے ایک چوکی دار کو اٹھایا اور آپ نے جناب اس کو رائٹر بنا دیا. آپ نے اس کو کیٹیگری کیا دے دی؟ یہ سارے کام تھے جن کے لیے جو ہے نا مطلب آپ کو صرف پڑھا لکھا ہونا یا صرف ایکسپیرینس ہونا ضروری نہیں تھا. اس کے لیے آپ میں کریٹیوٹی چاہیے تھی. تو آپ نے تو کریٹیو بندوں کو نکالا, ان کی جگہ پہ آپ نے گدھے بھرتی کر لی. وہ اپنے کام میں ہوتے تو وہ گھوڑے تھے, وہ شیر تھے. آپ نے ان کو وہ کام دے دیا جو کام وہ ان کا تھا ہی نہیں. تو جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو کیا میں آپ کو اپنی گاڑی دوں گا چلانے کے لیے؟ کبھی نہیں دوں گا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ بندے کو ڈرائیونگ آتی نہیں تھی اور ہم نے اس کو جہاز چلانے کے لیے دے دیا کہ لو بھائی تم پائلٹ ہو. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تباہ کرے گا. اور جب وہ اس جہاز کو خالی تباہ نہیں کرے گا, اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی سارے تباہ ہوں گے. تو آپ نے کیا یہ ہے کہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب آپ نے نہیں چنا, نااہل چنا. نااہل نے اپنے آگے پھر نااہل ہی رکھے تاکہ اس کو کوئی جواب نہ دے سکے. تو اس لیے جہاں تک میری مطلب یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ امپیکٹ کیس اٹھا لیں جس کی مثال اعظم خان صاحب نے اپنے لیٹر میں دی ہے منسٹریز کو. میں اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ شاید اعظم خان صاحب بھول گئے کہ اسی پی ٹی وی کا جو کیس ہے عطاء اللہ قاسمی کیس, عطاء اللہ قاسمی کی قابلیت پہ کسی کو شک نو وے. آپ بھی شوبز کرتے ہو, میں بھی کرتا ہوں. عطاء اللہ قاسمی کیا پڑھا لکھا نہیں تھا؟ کیا عطاء اللہ قاسمی نے پی ٹی وی کے لیے کام نہیں کیا؟ عطاء اللہ قاسمی کے ڈرامے, عطاء اللہ قاسمی کے فکرے زبان زدِ عام. عطاء اللہ قاسمی ایک بہت بڑا نام, شاعر, نثر نگار, ڈرامہ نگار, پروفیسر. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود آپ نے یوں نکالا
جھٹکے میں. کیوں؟ وہ فیصلہ آپ پڑھ لیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو رکھنے کے لیے وہ قواعد و ضوابط پورے نہیں کیے گئے جن کے تھرو ان کو رکھا جانا چاہیے تھا. تو ان کے پاس تو آسانی ہے, ان کو لیٹر لکھ کے تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قواعد و ضوابط پورے نہیں ہوئے, آپ نے اخبار میں اشتہار دیا, کوئی نہیں, آپ کو نائب قاصد کے لیے اشتہار دے دیتے ہو, آپ کلرک کے لیے اشتہار دے دیتے ہو, آپ 17 لاکھ سیلری والے کے لیے, 10 لاکھ سیلری والے کے لیے, 15 لاکھ سیلری کے لیے اشتہار نہیں دیتے ہو. تو اس میں تو آپ کو صرف ایک لیٹر, کیونکہ عدالت کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں جس وقت بھی کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ پتہ چلے گی کہ جو قواعد کے خلاف کی گئی ہوگی تو ہم 1 سیکنڈ لگائیں گے اس کو اڑانے میں. تو ان کو اڑانے میں کیا پرابلم ہے؟ اچھا ندیم صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, آپ نے بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں بتائیں اور ری ڈیزگنیٹڈ لوگوں کا بھی آپ نے جو ہے اس پروگرام میں ذکر کیا, اور بہت سارے جو ری ڈیزگنیٹڈ ہیں جن کا ڈیزگنیشن چینج کیا گیا جیسے آپ نے بتایا, وہ سارے جو ہیں اس وقت بہت سارے مراکز پہ بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. خیر یہ سلسلہ تو ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یہ اس قسم کے جو پروگرامز ہیں اب وہ چلتے رہیں گے اور ہم گائے بگائے اپنے قومی فریضے کو انجام دیتے رہیں گے. جہاں کوئی ادارہ غلطی کر رہا ہے اس کی طرف نشاندہی کریں گے. تو ناظرین, پروگرام شاکنگ نیوز ود حسن عباس زیدی کا وقت ختم ہوا اور اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر ایک نئے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.